أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، نہیں کوئی شک فیہا اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ، موڑتے ہیں اپنے پہلو کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکا دیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن، عذاب الحریق، عذاب جلانے والا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس وجہ سے کہ آگے بھیجا یداک تیرے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، علی حرف، کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر پہنچے اس کو بھلائی، اطمأن بِهِ، مطمئن ہو جاتا ہے ساتھ اس کے، فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اسے مصیبت، انقلب علی وجہہ، پھر جاتا اپنے چہرے کے بل، خسر الدنیا والآخرہ، نقصان اٹھایا اس نے دنیا اور آخرت میں، ذالک هو الخسران المبین، وہ بڑا نقصان ہے، یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی سوا، ما، اس چیز کو، لا یضرہ، جو نہیں نقصان پہنچا سکتی اس کو، وما، اور اس چیز کو، لا ینفعہ، جو نہیں نفع دے سکتی اس کو، ذالک هو الضلال البعید، وہ گمراہی ہے دور کی، یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے البتہ اس کو کہ نقصان اس کا، اقرب من نفعہ، زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا ہے آقا اور برا ہے دوست۔ گزشتہ سبق میں سورت کی ابتدا میں آپ نے سنا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں تین اصل مین موضوعات ہیں جن پہ قرآن بحث کرتا ہے، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ جس طرح توحید کا منکر کافر ہے، رسالت کا منکر کافر ہے، قیامت کا منکر بھی کافر ہے۔ قیامت کا نقشہ قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ بخوب کھینچا ہے۔ یہاں سورہ حج کی ابتدا میں، اسی طرح سورہ واقعہ، پھر آخری پارے میں سورہ نبا، سورہ نازعات میں بھی، سورہ عبس، سورہ تکویر، انفطار، انشقاق، سورہ زلزال، سورہ القارعہ، تمام صورتوں میں قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں بھی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا قیامت بہت بڑے زلزلے کا نام ہے، زلزلہ آئے گا، اس کے بعد سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ آج سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے، اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا علامت ہوگی اس بات کی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بس بھائی
آج کے بعد کوئی توبہ، کوئی استغفار، کوئی آہوزاری قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورج طلوع ہوگا مغرب کی طرف سے، درمیان میں آ کر واپس چلا جائے گا. روایات میں کہ سورج روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے. غروب ہوگا، اس کے بعد اجازت مانگے گا، اجازت نہیں ملے گی. پھر حکم ہوگا کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو. سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور یہ علامت ہوگی قیامت کی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت بس آ گئی. تیسرے نمبر پہ دابۃ الارض، صفا پہاڑی پھٹے گی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا. صفا یہ وہی پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کرتا ہے حاجی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے. بعض بغیر سیکھے جو جاتے ہیں نا حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کر ایک چکر پورا کرتے ہیں. ان کو ڈبل چکر پڑ جاتے ہیں، 14 چکر ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سفر میں کاموں کے ایک ساتھی تھے، فرمان لگے میرے ماموں، میرے سسر بھی ہیں، یہیں ہوتے ہیں جدہ میں، وہ آئیں گے تو میرا پروگرام ان کے ساتھ عمرہ کرنا. ہم نے ان سے کہا کہ پتہ نہیں وہ کب تشریف لاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. بہرحال طواف میں تو ہمارے ساتھ تھے، پھر وہ الگ ہو گئے. عمرہ مکمل کیا، ماموں جی تشریف لے آئے رات کو. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ بھی حرم میں چلو. حرم میں چلے گئے، طواف میں ان کو ساتھ رکھا، صفا مروہ کی سائی میں لے گئے. وہاں انہوں نے جب صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2 چکر شمار کیے، مثلا یہ 7 چکر جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں، تو اس نے کہا آپ نے تو آدھے لگائے ہیں. بانجے نے کہا، اس نے کہا نہیں یہی ہے چکر، صفا سے مروہ ایک چکر. اس نے کہا میں تو پھر 14 لگا کر گیا ہوں. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر، دوسرا چکر. میں نے تو پھر 14 لگا لی. بغیر سیکھے جو حج کرتے ہیں نا، وہ اسی طرح بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال ہر عمل سیکھ کر کرنا چاہیے. تجربے میں بات ہے، جتنی مولویوں کو گالیاں دینے والے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے گالیاں دیتے ہیں نا، اتنے ہی وہ اعمال سے دور ہیں. 3 بڑے نقصان ہیں علماء کو گالی دینے کے. ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ طاعات کی توفیق اللہ سلب کر لیتے ہیں. نماز، روزے، حج سے وہ عاری ہو جائے گا، دور چلا جائے گا، مسجد کے ماحول سے کٹ جائے گا. دوسرے نمبر پہ رزق میں برکت اٹھے گی اور قلبی سکون چھن جائے گا. تیسرا بڑا نقصان، اولاد سے سکھ نہیں پائے گا. اس کی اولاد اسے سکھ نہیں دے گی بلکہ دکھ پہنچانے والی ہوگی. کتنے نقصان ہیں علماء کو گالیاں دینے کے؟ 3 بڑے نقصان ہیں. پہلا نقصان طاعت کی توفیق سلب ہو جائے گی. دوسرا نقصان رزق میں برکت ختم اور قلبی طمانینت کھو بیٹھے گا. تیسرا نقصان اولاد اس کی نافرمان ہو جائے گی. علماء کو گالیاں دینے کے یہ 3 بڑے نقصان ہیں، اور یہ تجربے میں بات ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کسی کے ساتھ مخالفت ہو جانا وہ الگ بات ہے، رائے کا اختلاف ہو جانا الگ بات ہے.
وہ تو بیٹے کا باپ کے ساتھ بھی اختلاف ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے، بیٹی کا ماں کے ساتھ ہے، داماد کا سسر کے ساتھ ہے، ہاں شاگرد کا استاد کے ساتھ ہو سکتا ہے اختلاف ہو، ادب کے دائرے کے اندر ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف کو عناد بنانا اور گالی گلوچ پہ آ جانا اور زبان گندی استعمال کرنا ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہاں؟ گٹر میں الٹا لٹکا دینا چاہیے ایسے شخص کو تاکہ وہ اچھی اچھی مہک سے مہکتا رہے۔ تو صفا چٹان پھٹے گی، وہاں سے وہ جانور نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا اور بتائے گا تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے، یہ جنت یہ جہنم کا راستہ ہے، اور لوگ اس کی بات پہ یقین کریں گے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبروں کی نہیں مانی، پیغمبروں کے وارثوں کے علماء کی نہیں سنی، آج وہ ایک جانور کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ گویا یہ نہ انسان بنے نہ انسانوں کی ان کو سمجھ آئی، یہ حیوان کے حیوان رہے اور حیوان کی سمجھیں گے۔ یہ تیسری علامت ہوگی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ یبعث مَن فِی الْقُبُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنے بھی گروہ تھے، یہود، نصارہ، مجوس اور اس طرح صابی وغیرہ، صابئین، یہ سارے مردوں کو دفن کرنے کے قائل تھے اور اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ اس لیے یہاں ذکر ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ یبعث مَن فِی الْقُبُورِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جو جل جاتے ہیں یا جن کو جانور کھا جاتے ہیں یا جن کو پرندے کھا جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بھائی جس کے جسم کے ذرات جہاں جہاں بھی پہنچے وہیں وہیں اس کو اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے۔ وہ مقام جہاں جہاں اس کے ذرات ہوں گے وہ ان کے لیے قبریں ہیں۔ جانور کا پیٹ بھی قبر ہے، دریا کا پیٹ بھی قبر ہے، مچھلی کا پیٹ بھی قبر ہے، کسی درندے کا پیٹ بھی قبر ہے، جہاں جہاں وہ پہنچیں گے۔ بہرحال سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ یبعث مَن فِی الْقُبُورِ۔ جب وہ پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، دوبارہ اٹھانے میں کسی کا محتاج کیوں ہے جی؟ سمجھ نہیں کیا نا؟ بخاری شریف کی روایت میں ایک نباش کا واقعہ ہے۔ نباش کہتے ہیں کفن چور کو۔ ایک آدمی کفن چراتا تھا۔ پرانے چور جو ہوتے تھے نا، وہ واقعتاً غربت کی وجہ سے چوری کرتے تھے، اس قدر غربت کے لباس تن کا نہیں، وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کون سی قبر نئی بنی ہے، چپکے سے رات کو جا کر مٹی اتارتے تو یوں کفن کھینچ لیتے۔ کتنے دلیر ہوتے ہوں گے۔ اب تو چور بھی امیر ہیں نا، بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں۔ بہاولپور سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا، میں نے کسی اور مقام پہ بھی پڑھا۔ ناصر الدین بستی رحمت اللہ علیہ کا کسی سبق میں سنایا بھی ہے میں نے۔ ان پہ سختہ طاری ہوا، گھر والوں نے جناب ان کو کفنایا، دفنایا اور قبر تک پہنچا دیا، مٹی ڈال دی گئی۔ ان کے جسم کو جب گرمائش پہنچی تو ان کو ہوش آ گئی۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگے وہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے لوگ زندہ دفن کر گئے ہیں۔ انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی کہ 40 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائیں گے۔ کہتے 39 دفعہ پڑھی
تو یوں محسوس ہوا جس طرح اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے. کسی نے قبر سے مٹی اتارنی شروع کر دی. 40ویں دفعہ جب مکمل کی تو بالکل وہ قریب آ چکا تھا تختوں کے یا اینٹوں کے. لات تھی تو اینٹیں تھی، اینٹوں کے قریب آ چکا تھا وہ سب. کہنے کے بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آئے، وہ میرا کفن کھینچے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا. جب میں اٹھ کر بیٹھا تو اس کا کلیجہ پھٹا، وہ مر گیا. میں نے کہا اوہو یہ تو زیادتی ہو گئی. شام کا انتظار کیا، سورج غروب ہوا، کفن لپیٹا، بستی میں داخل ہوا. قریب کا جو دروازہ تھا وہ کھٹکھٹایا. میں نے ان سے کہا میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھ پہ سختہ داری تھا، تم نے میری تدفین کر دی، میں تو زندہ ہوں. اس طریقے سے وہ باہر آ گئے. تو بہرحال یہ نباش کفن چور تھا. اس نے اپنی موت کے قریب اپنے بچوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارے حق میں کیسا ہوں؟ تو بچوں نے کہا ابا جی آپ تو ہمارے حق میں بہت بہتر ہیں، ہماری ہر ضرورت پوری کرتے رہے ہیں، اب تو ہمارے حق میں بہت بہتر ہے. انہوں نے کہا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے. انہوں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ عمل کریں گے پھر بتاؤں گا. انہوں نے کہا بالکل وعدہ کرتے ہیں، عمل کریں گے. اس آدمی نے کہا کہ میں جب مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، لکڑی اکٹھی کر کے میری لاش کو آگ لگا دینا. جب میرا جسم پورا جل جائے میری ہڈیاں تک پیس ڈالنا، باریک کر دینا. اس کے بعد میری اس لاش کی راکھ جو ہے نا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا. ایک حصہ ہوا میں بکھیر دینا، ایک حصہ پانی میں بہا دینا. بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہنا کہ وعدہ کر چکے ہیں، کام تو کرنا ہوگا. بہرحال ماحول تو نہیں تھا، معمول بھی نہیں تھا لوگوں کا، لوگوں کے لیے بڑے تعجب والی بات تھی یہ. انہوں نے ایسا ہی کیا. جناب ابا جی کی موت واقع ہو گئی، ابا جی کو انہوں نے جلا دیا. جلانے کے بعد ابا جی کی ہڈیاں پیسی، راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دیا، ایک حصہ دریا میں بہا دیا. لوگ بھی تان کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے کہا ابا جی کی وصیت تھی، کیا کرتے ہیں. حدیث میں ذکر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا سارے ذرات اکٹھے کر، دریا کو حکم دیا سارے ذرات اکٹھے کر، پھر دونوں کو ملایا، اسے دوبارہ زندگی دی، کھڑا کر دیا. اس سے کہا یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، اللہ میں نے سب کچھ تیرے ڈر سے کیا، میں بڑا گناہگار ہوں، اگر میری گرفت ہوگی میں پکڑا گیا تو حشر برا ہوگا. رب العزت نے کہا اچھا میرے خوف سے؟ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جو اللہ اس راکھ کو جو بکھر چکی تھی فضا میں اور دریا میں اکٹھا کر کے دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تمام مرنے والوں کو قبروں سے نکال کر دوبارہ کھڑا کرنا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. فرمایا بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات نضر بن حارث کے بارے میں اتری، ابو جہل کے بارے میں اتری، عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں اتری، ثانیہ اطفی ہی موڑتا ہے اپنے پہلو کو تاکہ بہکائے اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور اس کے لیے اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب جلانے والا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. شکار کر کے تشریف لائے، جو شکار کیا ہوا سامان تھا وہ تھیلے میں ڈالا ہوا، پیچھے کندھے پر لٹکایا ہوا، اور کمان ہاتھ میں تھی. جو ہی وہ گھر کے قریب پہنچے تو ایک لونڈی نے ان کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کر قریب ہوئی، کہنے لگی
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابھی تک رضی اللہ تو نہیں ہوئے تھے، بہرحال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، چچا جان ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے گالیاں دی ہیں، اور گالیاں بھی اتنی غلیظ ہیں کہ میں باندھی ہو کر، عورت ذات ہو کر ان کو سننا برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے جناب راہ لی ابو جہل کی طرف، یہ دار الندوہ میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا اسمبلی ہال تھا، گئے، جا کر ایک کمان کی ضرب لگا، 2 لگا، 3 لگا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ لوگ کہنا کہ حمزہ تجھے کیا ہو گیا، حمزہ کیا ہوا، حمزہ کیا ہوا، پاگل ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں اس نے محمد کو گالیاں دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا تو بھی محمد ہی کے مذہب کا ہو چکا؟ فرمایا ہو چکا ہوں، اگر یہی بات ہے تو پھر میں ہو چکا ہوں۔ وہیں سے تشریف لائے، آ کر کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمان کی ایڑی چوٹی کے زور سے مخالفت کی۔ فرمایا بعض لوگوں میں وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے، ثانیت فی موڑتا اپنے پہلو کو لیے یضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکا دے اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، عذاب جلانے والا۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اس وجہ سے کہ آگے بھیجا یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے، گویا جو کمائی کی، جو کسب کیا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ ومن الناس، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں من یعبد اللہ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ حرفن، کنارے پر۔ یہاں سے خود غرض، مفاد پرست، مطلب پرست لوگوں کا ذکر ہے۔ مطلب پورا ہوا تو جی 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 ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، قریب ہو گئے، جب مطلب پورا ہو گیا تو یوں کھسک گئے، دائیں نکل گئے، بائیں نکل گئے۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت اتری۔ منافقین آتے بالکل مجلس کے پرلے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، مطلب کی بات ہوتی تو آگے آتے، ورنہ پیچھے سے کھسک جاتے، نکل جاتے۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جس طرح بالکل کوئی کھائی کے کنارے پہ کھڑا ہو اور اس کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو کہ اب گرا، اب گرا، اب گرا ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اطمینان قلب نہیں ہے، گویا یکسوئی کے ساتھ، طمانیت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا فإن أصابه خیر، اگر پہنچے اسے بھلائی، اطمئن بھی، مطمئن ہو جاتا سب کے۔ وإن أصابته فتنہ، اگر پہنچے اسے آزمائش، انقلب علی وجہہ، پھرتا اپنے چہرے کے بل۔ خسرت دنیا والآخرہ، نقصان اٹھایا اس نے دنیا اور آخرت میں۔ ذالک هو الخسران المبین، وہ ہے نقصان بڑا۔ یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو، ما لا یضرہ، اس چیز کو کہ نہیں نقصان دے سکتی اس کو، اور پکارتا ہے ما اس چیز کو لا ينفع، جو نہیں نفع دے سکتی اس کو۔ ذالک هو الضلال البعید، وہ گمراہی ہے دور کی۔ یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے البتہ اس کو، پکارتا ہے لمن ضرہ، البتہ نقصان اس کا، اقرب من نفع، زیادہ قریب اس کے نفع سے۔ لبئس المولا، البتہ برا ہے دوست، ولبئس العشیر، یا برا ہے رفیق، برا ہے دوست۔ لبئس المولا، مولا کے معنی آقا کے بھی کرتے ہیں، برا ہے آقا اور برا ہے دوست۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر روشن کتاب کے۔ ثانیہ فیہ، موڑتا ہے اپنے پہلو کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکا دے اللہ تعالیٰ کی راہ سے، لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامہ، ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، عذاب جلانے والا۔ ذالک بما قدمت یداک، اس وجہ سے کہ آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ ومن الناس، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، من یعبد اللہ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، علی حرف، کنارے پر،
فإن أصابه خير اطمأن به، اگر پہنچے اسے بلائی مطمئن ہوتا ہے ساتھ اس کے. فإن أصابته فتنہ، اگر پہنچے اسے آزمائش انقلب على وجهه، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے. بل خسر الدنیا والآخرہ، نقصان اٹھا اس نے دنیا اور آخرت میں، یا پھیر لیتا ہے اپنے چہرے کو. ذالک هو الخسران المبین، وہ نقصان ہے بڑا. یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو. ما لا یضرہ، کہ نہیں نقصان دے سکتی وہ چیز اس کو. وما لا ینفعہ، اور پکارتا ہے اسے لا ینفعہ، نہیں نفع پہنچا سکتی اسے. ذالک هو الضلال البعید، وہ گمراہی ہے دور کی. یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے البتہ نقصان اس کا. اقرب من نفعہ، زیادہ قریب ہے اس کے نفع کے. لبئس المولا، البتہ برا ہے آقا. ولبئس العشیر، البتہ برا ہے دوست.